الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارادہ یہ تھا کہ حالات حاضرہ کے تحت یا کہیں نہ کہیں فتنوں کے تحت علماء حق پر کچھ باتوں کو دہرایا جائے تاکہ میں بھی اور آپ بھی فتنوں سے محفوظ رہ سکیں. ارادہ یہی کیا تھا، لیکن بہرحال وہی بات ہے جو مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ ہم کیا ہیں کہ کوئی کام ہم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. اس لیے ارادہ بدلنا پڑا کہ جمعے کے دن جو قصص الانبیاء علیہ السلام کا سبق ہم دہرا رہے ہیں، اس کی گزشتہ قسط محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے پھر میں نے وہ ارادہ چھوڑا. پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر دہرا لیں گے. میرا خیال یہ تھا کہ قصص الانبیاء علیہ السلام کا چونکہ سلسلہ ہمارا ایک ترتیب وار چل رہا ہے اور گزشتہ جمعہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 پر میں نے چند باتیں عرض کی تھی. بہرحال وہ محفوظ نہ ہوا. اب وہ ساری باتیں تو دہرائی نہیں جا سکتی، لیکن اس کڑی کو تو دہرانا پڑے گا تاکہ قصص الانبیاء علیہ السلام کے جو ہمارے اسباق
حضرت آدم سے چل کر آئے ہیں حضرت یوسف تک، اب یہ ایک کڑی کیسے چھوڑ دیں؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام پر تقریباً اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو 10 ماہ کا جمعہ پڑھایا ہے۔ اب وہ آخری یہ دروس ہیں حضرت یوسف پر انشاءاللہ، کیونکہ میں نے ابھی بتایا، میں نے گزشتہ جمعہ کو کون سی آیت کا درس دیا تھا؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100، اور کل سورہ یوسف کی 111 آیتیں۔ تو اب ساری سورت کا خلاصہ تو ہم پڑھتے ہوئے آئیں اور آخر میں ایک کڑی چھوٹ جائے اور بقیہ بھی پڑھیں تو پھر وہ تسلسل نہیں رہتا، اس لیے بہرحال وہ ارادہ میں نے چھوڑا، اور قصص الانبیاء علیہ السلام کے ہی اس اسباق کو پورا کرنا ہے تھوڑی سی دیر میں، کیونکہ قصص الانبیاء کے اکثر درس میرے اوسط لحاظ سے آدھا یا 35 منٹ 40 منٹ کے ہیں، الا کہ کوئی ایک آدھ اوپر نیچے، اس لیے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسی کڑی کو پورا کروں، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ دھیان سے غور سے ان باتوں کو سنو۔ سبق یہاں پر ہمارا گزشتہ سے پوستہ جمعہ کو رکا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب مدتوں بعد یعنی حضرت یوسف کی اپنے والدین سے ملاقات ہوئی اور حضرت یعقوب سے ملاقات ہوئی، اس منظر کے جو اپنا تصویر کشی اکابر نے لکھی ہے نا، وہ میں نے غالباً گزشتہ سے پوستہ جمعہ کو بیان کر دیا۔ بڑے عجب حالات اکابر نے لکھے ہیں کہ بعض اکابر نے جو فرمایا کہ 40 سال کے بعد، اور بعض اکابر نے فرمایا نہیں 80 سال کے بعد حضرت یوسف کی اپنے والد سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ اس منظر کو خود سوچ سکتے ہیں کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا، بلکہ تفاسیر کی کتابوں میں جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ میں نے پڑھ دی تھی۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اس میں اس پاک آیت میں حضرت یوسف کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے کہ انہوں نے پھر حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ وہ سجدہ کون سا تھا اور اس سجدے کی کیا تفصیلات تھیں، اس کا کچھ نہ کچھ خلاصہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بیان ہوا، اور کچھ خلاصہ میں نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ کو حضرت یوسف کے واقعات میں بیان کیا، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ 2 ہی واقعات ہیں جہاں پر اس سجدے کا ذکر ملتا ہے کلام پاک میں۔ ایک ہیں حضرت آدم جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شاید اس وقت ہم نے یہ چیز پڑھی بھی تھی کہ اکابر نے فرمایا کہ فرشتے تو ایک مقام رکھتے ہیں، اس لیے فرشتوں کا ذکر کر دیا گیا، ورنہ اور بھی بیچ میں شامل تھے اس حکم کے، فرشتوں کو چھوڑ کر بھی۔ اور پھر دوسرے علماء نے فرمایا کہ اپنا حضرت آدم کے بعد حضرت یوسف ہیں کہ جن کے زندگی کے باب میں یہ شے ملتی ہے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اور اسی سے بعض لوگ بھٹکے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ اگر وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بھی گنجائش ہونی چاہیے، کم از کم تعظیماً تو ہونی ہی چاہیے۔ اس حوالے سے کئی باتیں اس سابقہ درس میں آ گئیں، انشاءاللہ وہ جب آئے گا تو آپ سن سکتے ہیں۔ اب آگے چلیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب ان حضرات نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا نا، اور جب وہ مرحلہ آیا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف نے اپنے والد محترم سے فرمایا کہ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، یہاں تک سجدے کا ذکر آیا، والدین کو اونچی جگہ تخت پر بٹھانے کا ذکر آیا۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، حضرت یوسف نے فرمایا کہ ابا یہ میرا وہی خواب تھا جو برسوں پہلے میں نے دیکھا تھا کہ اللہ نے سچ کر دکھایا ہے۔
یہ آپ کو یاد ہوگا حضرت نے جو اشارہ فرمایا یہ اس خواب کی طرف تھا جو بالکل سورہ یوسف کے پہلے پنے پر لکھا ہوا ہے، جو حضرت یوسف نے بچپن میں دیکھا تھا اور اپنے والد محترم سے بیان فرمایا تھا کہ مجھے خواب میں سورج، چاند اور ستاروں نے سجدہ کیا ہے، اور یہی وہ خواب تھا جس کو اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنے کا حضرت یوسف کو حضرت یعقوب نے فرمایا تھا۔ وہ ابتدائیہ میں ہم نے پڑھ لیا، بلکہ بعض اکابر نے فرمایا کہ جس وقت یعنی بھائیوں تک جب بات پہنچی کسی بھی واسطے سے تو جب کنویں میں ڈالنے لگے تو یہی وہ خواب تھا جب بھائیوں نے ان کو صاحب قصص الانبیاء لکھتے ہیں کہ بھائیوں نے یوں کہا بھی کہ لے آؤ ان چاند اور ستاروں کو جو تجھے سجدہ کرتے تھے۔ یہ خواب حضرت کا بڑا مشہور ہوا اور قرآن پاک میں اللہ نے اس خواب کا تذکرہ فرمایا، اور یہاں پر جب وہ اس کی تعبیر پوری ہوئی، بعض اکابر نے فرمایا گویا 40 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اور بات فرماتے ہیں نہیں 80 سال کے بعد، بہرحال چلیں جو بھی ہوا سالوں بعد اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ قرآن پاک کا تو ایک اپنا اسلوب ہے، قرآن ان باتوں سے بحث نہیں کرتا۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، کہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ابا یہ میرا وہی خواب ہے جو برسوں پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ ہو بہو پورا ہوا۔ یہاں ایک بات سنیں، اس موقع پر محتمم دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرشتہ صورت، وہ فرشتہ سیرت انسان، جیسے میں جمعے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تو خیر حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ہمارے اساتذہ نے حضرت کو ضرور دیکھا تھا، ان سے پڑھا بھی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت محتمم صاحب بیٹھے ہوتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی خدا کا فرشتہ بیٹھا ہے۔ ان کے جملہ ہے بڑا عجیب، حضرت فرماتے تھے سورہ یوسف اور حضرت یوسف کے زندگی کو پڑھیں تو کئی خوابوں کی تعبیریں پتہ چلتی ہیں، کئی خواب بھی سنائی دیتے ہیں اور کئی خوابوں کی تعبیریں بھی پتہ چلتی ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا، مدتوں بعد اس کی تعبیر ہو بہو ظاہر ہوئی کہ سورج، چاند، ستاروں نے سجدہ کیا، تو اپنا جب موقع آیا، جب اللہ کو منظور تھا اس خواب کی تعبیر کا ظاہر ہونا، تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ ظاہر ہو گئی۔ اور یعنی دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا، وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھ رکھا ہے، صاحب اپنا قصص الانبیاء میں گزرا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ ایک نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کا بھرا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے چگ رہے ہیں، اور انہوں نے آ کر حضرت یوسف کے آگے بیان کیا اور حضرت یوسف نے تعبیر دی، اور وہ ہو بہو ایسا ہی ظاہر ہو۔ علماء نے اور کلام پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بھی بیان فرمایا کہ اس مرحلے پر حضرت یوسف نے تو صرف تعبیر بتائی، کون کس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے گا اس کا اظہار حضرت نے مناسب نہیں سمجھا، نہیں فرمایا، لیکن جو تعبیر حضرت نے دی وہ ہو بہو واقع ہوئی کہ جو شراب نچوڑتے ہوئے بولا گیا اس کو رہائی ملی، وہ پھر بادشاہ کا ساقی بن کر آیا، اور جس کے سر پہ جو ٹوکرا تھا روٹیوں کا، اس سے پرندے چگ رہے تھے، اس کو پھانسی ہو گئی، اور یہی تعبیر حضرت نے دی تھی۔ اور پھر آگے چل کر جب حضرت یوسف اس قید خانے میں مزید کئی سال رہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے پیغمبر کی آزادیوں کا راستہ بھی ظاہری طور پر ایک خواب سے ابتدا ہوتی ہے اس کی، کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تھا جو خواب کے اندر گائیں تھیں اور بالیاں تھیں، اور وہ خواب اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے قصص الانبیاء میں پڑھا، آپ اس آپ کا دروس میں سن سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا سورہ یوسف یا حضرت یوسف کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کئی لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھے یا کئی طرح کے خواب سامنے آئے اور پیغمبر علیہ السلام نے تعبیریں بتائیں۔ بلکہ ہمارے ملک کے ایک عالم گزرے، فوت ہو گئے بیچارے،
انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. وہ انہوں نے لکھا ہے کہ علم تعبیر یہ حضرت یوسف کا معجزہ تھا. لیکن ایک نکتہ جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ بھی سن لیں. حضرت فرماتے تھے کہ حضرت یوسف کی زندگی پڑھیں نا تو خوابوں کی تعبیریں دنیا نے سیکھی ہیں, جن سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں معلوم ہوئی ہیں کہ سورج چاند ستاروں کی تعبیر کیا تھی, دنیا کو حضرت یوسف سے معلوم ہوئی. شراب نچوڑنے والے اور پرندوں کی روٹی کھانے والوں کی تعبیریں کیا تھیں, وہ بھی دنیا نے حضرت یوسف سے سیکھا اور جانا. اور بادشاہ نے خواب کے اندر گائیں دیکھی اور بالیاں دیکھی, ان کی تعبیر بھی قحط کی صورت میں ظاہر ہوئی, یا آبادیوں کے بعد میں جو ظاہر ہوئے آباد وہ بہاریں, وہاں سے حضرت یوسف کی ان تعبیروں سے دنیا نے خوابوں کی تعبیریں جانی. لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں معلوم ہوئیں, لیکن حضرت محمد الرسول اللہ سے دنیا کو خوابوں کی تعبیر کے اصول معلوم ہوئے, جس سے آگے معبر تیار ہوئے, سینکڑوں تیار ہوئے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ ایک ہوتا ہے اصول, جیسے میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, وہ تو تفصیل میں وقت کی قلت کے باعث میں نہیں بیان کر سکا. ایک ہوتا ہے اصول اور ایک ہوتا ہے مسئلہ. اصول سے ہر جگہ مسئلہ حل ہوتا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ نقطہ سمجھایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں پتہ چلیں, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو خوابوں کی تعبیر کے اصول پتہ چلے, جس سے آگے اور سینکڑوں معبر تیار ہوئے حضور کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. کسی سابقہ درس میں قصص الانبیاء کے میں نے ایک بزرگ عالم کا ایک خواب بیان کیا تھا, اور وہ میں نے ادھورا چھوڑا تھا. میرے حال میں اب وقت آیا کہ اس کو پورا کر لیں, اسی سے تھوڑا سا آپ کا بھی ذائقہ بدل جائے گا. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی باب میں لکھا ہے کہ یہ جس کی طرف حضرت نے ارشاد فرمایا نا, حضرت یوسف نے علیہ السلام, یہ بڑا عجیب علم ہے جس کو تعبیر کا علم کہتے ہیں. نہ ہر شخص کو اس پر عبور ہوتا ہے, نہ ہر شخص کے بس کا روگ ہوتا ہے. اچھا, اکابر نے 4 بڑے لوگ لکھے ہیں جن سے خوابوں کی تعبیریں پوچھنے سے منع کیا گیا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت عظیم علم ہے جس سے یعنی جس کے بارے میں ہر ایک سے نہیں پوچھا جا سکتا. اور خاص کر اکابر نے 4 بڑے لوگ لکھے ہیں جن سے پوچھنے سے منع کیا, اس میں جوہلا ہے دوسرے نمبر پر, کہ ان سے بالکل نہیں پوچھو. اس لیے کہ کبھی کبھی انسان دیکھتا کچھ ہے, اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے. لیکن اکابر نے لکھا ہے یہ کتابوں میں کہ کبھی کبھی ایک انسان سے آپ ایک خواب بیان کر دیں, اللہ معاف کریں اگر وہ عالم نہیں جاہل ہوا اور اس نے جو کہہ دیا وہ واقع ہو جائے گا. ایک دوسرا سبق جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ ڈراؤنے خواب اگر کوئی انسان دیکھے اسے کبھی کسی سے بیان نہ کرے. یہ ابتدائیے میں ہم نے جب حضرت یوسف کے اس خواب کا ذکر کیا تھا تو تفصیلات کئی پڑی تھی, لیکن یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے 1-2 باتیں سن لیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علم بڑا عجیب علم ہے, اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تو دنیا کو تعبیریں ملی, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعبیر کے اصول ملے. ذرا آپ دیکھیں جو آگے حضور علیہ السلام کی امت میں حضرات تیار ہوئے. اکابر نے لکھا ہے کہ جیسے حضرت نے فرمایا نا یہ علم بڑا عجیب ہوتا ہے, اس کی کئی مثالیں ہیں. مثلا ایک سنیں آپ, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے امام تھے. ان کے پاس ایک صاحب آئے, آگے کہنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں. حضرت نے اس کی طرف دیکھا تو حضرت نے فرمایا جتنے جلد ہو سکے اپنا گھر چھوڑ دو جہاں رہتے ہو.
فرمایا وہ چھت گرے گی. اس نے گھر چھوڑ دیا. اکابر نے لکھا ہے 5 دن یا 6 دن یا کچھ زیادہ یا کم وہ گھر کی چھت گر گئی, لیکن وہ پہلے وہاں سے کوچ کر چکے تھے تو الحمدللہ حادثے سے بچ گئے. حضرت نے لکھا ہے ایک دن آیا, چند روز گزرے یا چند ہفتے گزرے, واللہ عالم, کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ ایک صاحب امام ابن سیرین بیٹھے تھے, ایک صاحب آئے دعا سلام کے بعد کہنے لگے کہ حضرت, جیسے دیکھیں نا یہ تو بڑی مانی ہوئی بات ہے, جس عالم کو جس علم کے جس دھارا پر اللہ نے عبور بخشا ہو, آپ اور ہم اسی مسئلے کے متعلق ان سے پوچھیں گے, اور یہی صحیح بھی ہے. ان کو پتا تھا کہ امام ابن سیرین کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا امام بنایا ہے. وہ آئے تو کہنے لگے حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے, آپ سے تعبیر جاننا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ. کہنے لگے کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے گھر کی چارپائی ہے اور اس کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں. یہ ہو بہو وہی خواب ہے یا نہیں جو انہوں نے دیکھا تھا؟ حضرت نے سنا تو حضرت نے فرمایا ایک کام کرو, جس چارپائی پر سوتے ہو نا اس چارپائی کو الٹا کرو, نیچے تمہیں کچھ نہ کچھ قیمتی چیز ملے گی جو تمہارے لیے نعمت ہوگی. ہو گیا. اس نے چارپائی ادھر کی, نیچے سے زمین کھودنی شروع کی, وہ حصہ کھودا کھودا کھودا, کعبے نے لکھا اندر سے لال سونا ملا. اس زمانے میں کہیں ہوگا واللہ عالم, وہ تو دنگ رہ گیا. اچھا جب حضرت کے جو شاگرد تھے یا جو خادم تھے ان کو جب دونوں واقعات کا علم ہوا تو بڑے حیران ہوئے کہ خواب تو ایک ہی تھا لیکن اس کی تعبیر تو کچھ اور تھی اور اس کی تعبیر کچھ اور. تو وہ پاس بیٹھ کے کہنے لگے کہ حضرت یہ آپ نے جو بات ارشاد فرمائی سمجھ میں نہیں آیا, خواب تو ایک ہی تھا. ایک کو فرمایا گھر سے نکلو چھت گرے گی, واقعی گر گئی. دوسرے سے فرمایا چارپائی اٹھاؤ نیچے سے کھودو سونا میں تمہیں قیمتی چیز ملے, ہو تو سونا مل گیا اس کو. تو یہ وجہ سمجھ میں. حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے, دیکھو جن صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا نا کہ پہلے نے کہ میرے چارپائی کے نیچے انگارے دیکھ رہے ہیں, فرمایا میں نے یہ چیز جان لی تھی کہ اس نے گرمی کے موسم میں مجھ سے یہ سوال کیا ہے, اور گرمی کے موسم میں چارپائی کے نیچے انگارے دیکھ رہے ہوں تو کیا حال ہوگا. تو فرمایا میں سمجھ گیا تھا کہ یہ گھر پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی, اس لیے ان کو یہاں سے نکالو. ایک دوسری بات فرمایا دوسرے نے جس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے انگارے دہک رہے ہیں, اس نے سردی میں پوچھا ہے. سردی میں پوچھا ہے تو سردی میں اگر انسان کی چارپائی ہو اور نیچے انگارے دہک رہے ہوں تو یہ تو نعمت ہوتی ہے نا. تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس کی چارپائی کی جس جگہ پہ انگارے دہکتے میں وہاں نعمت ہے. ظاہر ہے وہ چھپی ہوئی تھی تو میں نے کہا زمین کھودو, اس نے کھودی تو مل گئی. اچھا اب یہ ذرا دیکھیں یہ اصول ہیں یا نہیں آپ خود سمجھیں. اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا بات کو سمجھو. حضرت یوسف سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں پتہ چلی, لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو خوابوں کی تعبیر کے اصول پتہ چلے. اب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بالکل دو خواب ایک جیسے آئے, لیکن اصول ذہن میں تھے نا, تو تعبیر کیسے ظاہر ہوئی. حضرت کی ہی مثال حضرت نے لکھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے میں زندگی گزاری ہے, اور ائمہ اربعہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آج بھی مدینہ منورہ میں دفن ہے, جنت البقیع میں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اکابر نے لکھا ہے کہ دل کرتا تھا میں حج کروں, لیکن یہ بھی اکابر نے قوسین قائم کے وضاحت کی ہے کہ یہ نفلی حج کا مسئلہ ہے, یاد رکھیے گا. وہ مرحلہ نفلی حج کا تھا, فرض حج کا نہیں. اس لیے میں نے جیسے جمعے میں عرض کیا, فرض میں انسان کو اختیار نہیں ہوتا, نفل میں اختیار ہوتا ہے. آپ نے 4 فرض زور کے پڑھے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں چھوڑ سکتے تھے آپ؟ نہیں چھوڑیں گے, چھوڑ دیں گے تو گناہ ہوگا. اور 2 رکعت نفل اس کے بعد آپ نے پڑھے تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ شان رکھتی ہے, آپ کو اختیار تھا, آپ نے پڑھا, آپ کو ثواب ہوگا. اگر آپ نہ پڑھتے تو آپ کو کوئی گناہ, اختیار اسی کا نام ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ حج کے لیے نہیں جا رہے تھے. اکابر نے لکھا ایک ہی ڈر سے کہ کہیں میں وہاں مر نہ جاؤں, موت وہاں نہ آ جائے تو میں لوگ وہیں دفنا دیں گے.
لیکن دل چاہتا تھا کہ مدینے میں دفن ہو. یہی ایام چل رہے تھے کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خواب کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب کے اندر پوچھتے ہیں کہ آقا میرا دل چاہتا ہے میں حج کروں, لیکن ایک ڈر کی وجہ سے میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. میرا دل چاہتا ہے مجھے مدینے کی زمین قبول کرے, لیکن اگر میں مکہ جاتا ہوں, حج مکے میں ہوتا ہے, مکے کے قریب ہوتا ہے, وہاں پورا ہو جائے, میں اگر وہاں مجھے موت آ گئی تو لوگ تو وہیں دفنا دیں گے. میری آپ سے اتنی التجا ہے کہ مجھے اتنا بتا دیں کہ میری زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں تاکہ میں حج کروں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی. لکھا حضرت نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے اندر اپنی 5 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا, بس اور کچھ نہیں فرمایا. اور جیسے ہی حضور نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو حضرت کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ 5 سال ہیں, 5 ماہ ہیں, 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں؟ پتہ چلتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ جیسے عالم بھی خواب کی اس تعبیر پر نہیں پہنچا. خواب بھی اپنا ہے, اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر بتا پائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا تو فرمایا بھائی بات سنو, میں نے اس طرح کا ایک خواب دیکھا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ امام ابن سیرین کے پاس جاؤ, ان سے میرے لیے یہ خواب کی تعبیر پوچھو تاکہ مجھے پتہ چل جائے. اگر پتہ چل جائے اور وقفہ ہے تو میں جا کر حج کر لوں. تو وہ جانے لگے تو حضرت نے فرمایا اچھا میری ایک بات سنو, میرا نام ظاہر نہیں کرنا کہ خواب کس نے دیکھا ہے. ویسے بھی اکابر فرماتے ہیں اگر یہ نعمت قدرت کسی کو بخشے تو پھر وہ کسی کے آگے اس کو بیان نہیں کیا کرو. وہ خادم چلے گئے, وہ گئے تو انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں ایک خواب آپ کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا پوچھو. کہنے لگے کہ خواب یہ دیکھا گیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ہے اور حضور سے خواب میں پوچھا گیا ہے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری موت کب آئے گی, میری کتنی زندگی باقی ہے تاکہ میں حج کر لوں. تو حضور نے اس سوال کے جواب میں صرف اپنی پاک انگلیوں کا اشارہ فرمایا ہے 5, بس, اور خواب ختم ہو گیا. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ سمجھ نہیں پائے کہ اس سے مراد 5 سال ہیں, 5 ماہ ہیں, 5 ہفتے ہیں یا 5 دن ہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت نے لکھا کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا نا تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بے بتاؤ یہ خواب کسی عام آدمی کا تو نہیں ہے, یہ خواب دیکھا کس نے؟ وہ چپ ہو گئے. حضرت نے فرمایا نہیں, یہ خواب عام آدمی تو کجا, کوئی چھوٹا عالم بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو کسی بڑے عالم کا خواب ہے. اور امام ابن سیرین کے جملے حضرت نے لکھے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جہاں تک میری معلومات ہیں مدینہ طیبہ میں اس وقت امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے, یہ خواب انہی کا ہوگا. اب وہ بتائیں نہیں. حضرت نے فرمایا میں بھی نہیں بتاؤں گا, جا کر پہلے ان سے اجازت لے کر آؤ. وہ اگر اجازت دیتے ہیں اپنے نام کی تو پھر میں تعبیر بھی بتا دوں. ہوتے ہیں نا حضرات, اپنے اپنے حضرات کا مزاج ہوتا ہے. ہمارے ایک استاد ہوا کرتے تھے, ان سے کبھی ہم ایک مسئلہ پوچھا کرتے تھے یا کوئی ضرورت ہو وہ نہیں بتاتے, کہتے جاؤ ہم نے استادوں کی مار کھا کے سیکھا ہے, ہم تم لوگوں کو فون پہ مسئلے بتائیں. فون پہ پوچھے تو نہیں بتاتے, کہتے آ کے پوچھو. اور ویسے ہونا تو یہی چاہیے, لیکن کچھ حضرات مہربان ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. اور لیکن خیر یہ بقول مکی صاحب کے پرانا دور تھا نا, وہ پوچھنے والے بھی چلے گئے, وہ بتانے والے بھی چلے گئے. اب اگر کسی کو فون پر کوئی پوچھ لے تو وہ بھی کریں, اس کو اب ہم کہیں آ کے پوچھو گا, بھاڑ میں جواب آئیں گے. اب وہ باتیں تو نہیں رہی ہیں نا. تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ناز کی باتیں ناز کی ہوتی ہیں. فرمایا جا کر ان سے اجازت لے کر آؤ. اچھا وہ خادم بھی دیکھو ذرا من کا اجلا دیکھو, وہ واپس گیا. یہ نہیں کہ بتا دوں کہ بھائی چلو بھاپ تو گئے ہیں, بتا دوں کون جائے گا پھر آئے گا. نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت. پھر واپس گئے امام مالک کے پاس اور جا کر کہتے ہیں حضرت
وہ تو بھانپ گئے ہیں کہ وہ آپ ہی ہیں، لیکن اب آپ نے اجازت نہیں دی، میں نام تو نہیں لے رہا، آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کا نام لے لوں. حضرت فرمایا اچھا ٹھیک ہے، ان کو بتا دو. پھر واپس آیا، کہنے لگے حضرت جی آپ بالکل صحیح بھانپ گئے تھے، امام مالک ہی نے دیکھا. تو کہ امام ابن سیرین نے فرمایا ہاں ہم نے کہا تھا نا کہ یہ کسی چھوٹے موٹے عالم کا بھی خواب نہیں ہے، یہ کسی بہت بڑے عالم کا خواب ہے. یہ بات سمجھو، جا کر اب ان سے کہو امام مالک سے کہ ہم بتاتے ہیں اس کی تعبیر کہ یہ جو آپ نے خواب میں حضور کو 5 انگلیوں کا اشارہ کرتے پایا ہے، ان 5 انگلیوں سے نہ مراد 5 سال ہیں، نہ 5 ماہ ہیں، نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 دن ہیں. اس سے مراد مدت نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد سورہ لقمان کی آخری آیت میں جو 5 باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، حضور کا اشارہ ان کی طرف سے ہے کہ یہ جو 5 باتیں سورہ لقمان میں بیان فرمائی گئی ہیں ان کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اور آپ جو سوال کر رہے ہو، آپ کے سوال کا تعلق انہی 5 باتوں میں سے ان ایک بات کا ہے، وہ ہم نہیں جانتے. ان اللہ عنده علم الساعہ، پہلی چیز. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری چیز. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا. 5ویں چیز. فرمایا یہ آقا نے اشارہ کیا ہے، جو سوال آپ کر رہے ہو نا، یہ وہ 5ویں چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کس کی موت کہاں آئے. اللہ جی کوئی جانتا ہے؟ فرمایا ہاں ایک جانتا ہے. اللہ جی کون جانتا ہے؟ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، وہی جانتا ہے جو علیم بھی ہے خبیر بھی ہے. سورہ لقمان یہاں پوری ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا دیکھیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ظاہر ہوا اس کی تعبیر کیا. امام مالک کا ذہن مدت کی طرف گیا، اس لیے کہ سوال مدت کے متعلق تھا، لیکن امام ابن سیرین کے پاک ذہن میں حضور سے سیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر کے اصول تھے. انہی اصولوں کی روشنی میں حضرت نے فرمایا کہ اس سے مراد مدت نہیں، اس سے مراد وہ 5 باتیں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھو کہ حضرت یوسف سے دنیا نے خوابوں کی تعبیریں پائیں، لیکن حضرت محمد الرسول اللہ سے دنیا کو خوابوں کی تعبیر کے اصول پتہ چلے ہیں کہ آگے امام ابن سیرین جیسے لوگ تیار ہوئے ہیں. اچھا یہ دور تو ہے نا پہلا. اب امام مالک کو صدیاں گزر گئیں، امام ابن سیرین ان کے زمانے میں صدیاں گزر گئی. قریب کے دور میں بھی ایسے ایسے حضرات آئے ہیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مثالیں بیان فرمائیں. اب ظاہر ہے ساری تو نہیں میں آپ کو سنا سکتا، کہیں تو ایک مثال پہلے دور سے سنائی ہے، ایک مثال آخری دور سے بھی سنا. ذرا سنیں گے جو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ. حضرت یوسف نے جو فرمایا کہ ابو یہ میرے وہی خواب کی تعبیر ہے جو قدرت نے سچ کر دکھائی ہے. ذرا آپ اس بات کو سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں پتہ چلیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیر کے اصول پتہ چلیں. آخر امت میں بھی حضور کی ایسے ایسے حضرات آئے ہیں، بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. اب ایک مثال سنیں، ایک میں نے جمعے میں بھی سنائی تھی، ایک اور بھی سنا دیتا ہوں. میں نے جو جمعے کو بتائی پہلے وہ سن لیں. ہند میں ایک شہر ہے نا بھوپال، اور اکابر نے فرمایا کہ یہ قاضی القضات تھے اپنے زمانے میں، جیسے اس دور میں چیف جسٹس کہتے ہیں. لیکن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عجیب جملے. حضرت نے فرمایا کہ اگر خوابوں کی تعبیر دیتے تھے نا ہاتھ بہاتھ ظاہر ہوتی تھی. اللہ نے ایسا عبور بخشا تھا. ایک صاحب تھے، غالباً ان کے خادموں میں ہوں گے یا جو بھی واللہ عالم، انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ
خواب یہ دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر بہت بڑی جماعت ہے اور جماعت اتنی بڑی ہے کہ شاید لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لیکن جو جماعت کی پہلی صف ہے، پہلی صف کے اندر حضرت محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں مقتدی ہوتے بالکل بیچ میں، اور آگے جہاں امام ہوتے ہیں تو امامت کی جگہ پر نواب صدیق حسن خان بھوپالی مرحوم کھڑے ہیں۔ تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ صاحب تو حیران ہو گئے جنہوں خواب دیکھا، اور بات حیرانگی کی تھی، اس لیے کہ حضور امام بن کر پڑھائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ تو دوسری بات۔ پھر ان کے ذہن میں ایک چیز آئی، جیسے امام مالک کے ذہن میں مدت آئی، ان کے ذہن میں مقام آیا، یہ سوچے کہ نواب صدیق حسن خان کی عظمت پر شاید دلیل ہے، یہ آنکھ کھل گئی۔ تو قاضی ابو یوسف، قاضی ایوب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے۔ قاضی ایوب رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں، یہ میں نے ابھی بتایا، قاضی القضات تھے اور خوابوں کی تعبیر کے تو ماہر تھے اپنے وقت۔ ان کے پاس آئے اور قاضی ایوب رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں آپ سے تعبیر جان۔ حضرت نے فرمایا میری بات سنو، تم نے واقعتاً یہ خواب دیکھا ہے؟ کہ جی حضرت بالکل دیکھا ہے، تبھی تو بتا رہا ہوں۔ فرمایا اگر تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواب صدیق حسن خان فوت ہو گئے۔ وہ حضرت کا جواب سن کر دنگ رہ گیا، اتنے میں شاید بات گفتگو جاری تھی کہ چٹ آ گئی، اس لیے کہ قاضی ایوب رحمت اللہ علیہ بھی بھوپال میں ہی ہوتے تھے اور نواب صدیق حسن خان بھی بھوپال میں، ان کی تو قبر بھی آج بھی وہیں ہے، بھوپال میں ہی ہے۔ اچھا خیر، قصہ مختصر یہ کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا وہ سب حضرات ان کے جنازے میں شامل ہوئے، جنازہ 3 دن گزر گئے۔ جب فراغت ہو گئی اور کچھ سناٹا سا ہو گیا تو وہی جن صاحب نے خواب دیکھا تو وہ قاضی صاحب مرحوم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ یہ جو خواب میں نے دیکھا تھا میرے ذہن میں عظمت آ رہی تھی کہ یہ یقیناً کا اپنا نواب صاحب کی کوئی بہت بڑی عظمت ہے، لیکن آپ نے تو تعبیر بالکل اس کے برعکس موت کی دی، اور واقع بھی وہی ہوئی ہاتھ بہاتھ۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ آپ کس طرح اس تعبیر تک پہنچے ہیں۔ تو قاضی ایوب رحمت اللہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے، جب آپ نے خواب بتایا میں نے اس لیے آپ کو دہرایا تھا کہ تم نے واقعہ دیکھا ہے کہ نہیں، سچ بتاؤ۔ تو تم نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میرا ذہن اس اصول کی طرف گیا ہے کہ آگے کوئی اور ہو اور مقتدی محمد الرسول اللہ بن کر کھڑے ہوں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، اس لیے کہ حضور تو امام الانبیاء ہیں، حضور کا امام نواب صاحب بن کیسے سکتے ہیں؟ ہاں حضور کے آگے امام بن کے تو نواب صاحب نہیں کھڑے ہو سکتے، میت بن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرا ذہن گیا تھا کہ یہ نواب صاحب فوت ہو گئے، اس لیے کہ حضور کے آگے وہ امام بن کے تو نہیں کھڑے ہو سکتے، میت کی صورت میں سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میتیں حضور کے سامنے ہی رکھی جاتی تھیں اور حضور امام بن کر ان کی جنازہ پڑھاتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس اصول سے اس تعبیر تک پہنچا ہوں۔ اب قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اب بات کو سمجھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے تو دنیا کو خوابوں کی تعبیریں ملی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کو خوابوں کی تعبیر کے اصول ملے، جن سے کہیں امام ابن سیرین تیار ہوئے، کہیں قاضی ایوب تیار ہوئے۔ اچھا ایک آخری بات سن لیں، مثالیں تو بڑی، اب ساری تو نہیں سنائی جا سکتی، یہ جمعے میں نہیں سنائی تھی، وہ یاد آئی وہ بھی سن لیں۔ دارالعلوم دیوبند کی جنہوں نے پہلی اینٹ رکھی تھی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اکابر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ ملکہ ایسا بخشا تھا کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایک مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ ایک دن حضرت کے پاس آئے تو خوابوں کی تعبیر کا ملکہ اللہ نے حضرت نانوتوی کو دیا تھا۔ وہ عالم تو تھے مولانا منیر صاحب، لیکن تعبیریں نہیں جانتے تھے، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ آئے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت میں نے ایک خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی بتائیں۔ کہنے لگے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ بریلی کی طرف سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور میرے گھر میں آ کر اتر گئی ہیں۔
میری آنکھ کھل گئی. یہ پھر نہ اس کی تعبیر کبھی بتا نہیں تو پھر اگلے کسی قسط میں بتا دیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تو سال بعد پورا کیا ہے, تو یہ بھی کہا کہ پورے کر دیں. نہیں, آخر مجھے لگ رہا ہے نا, چونکہ اس خواب کی تعبیر میں بریلی کا لفظ آیا نا, تو آپ لوگ بھی چاہ ہو گئے ہو. لیکن اس خواب کی تعبیر وہ نہیں ہے. پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن مدت کی طرف گیا, دوسرے صاحب بیچارے کا ذہن جو ہے وہ عظمت کی طرف گیا, اور آپ لوگوں کا ذہن احمد رضا خان بریلوی کی طرف گیا ہوگا, اس لیے آپ لوگ چاہ ہو گئے ہو. یہ تعبیر نہیں ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے, مٹھائی کھلاؤ. وہ کہنے لگے جی حضرت. فرمایا مٹھائی کھلاؤ. حضرت نے فرمایا حضرت مٹھائی. فرمایا بات سنو. حضرت نانوتوی نے فرمایا بات سنو, یہ جو بریلی کی طرف سے بطخیں اڑی ہیں نا اور آپ کے گھر میں اتری ہیں, تو مٹھائی کھلاؤ. اور مٹھائی اس لیے کھلاؤ کہ یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کو ابھی چند دنوں میں ملازمت ملے گی, نوکری. اور حضرت نے فرمایا تھا ان دنوں بیچارے پریشان تھے معاشی حالات سے, فرمایا نوکری آپ کو ملے گی, اور اگر آپ مجھے مٹھائی کھلاؤ نا تو آپ کی وہ نوکری کی تنخواہ 11 روپے ہوگی, اور اگر آپ مجھے مٹھائی کھلاؤ تو آپ کی اس نوکری کی تنخواہ 20 روپے ہوگی ماہوار, اور اگر نہیں کھلاؤ گے تو 11 ہوگی. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, یہ آج کے 20 روپے نہیں, اس زمانے کے ہیں. ہاں, یہ اپنا میں نے کسی قصص الانبیاء میں شاید یا کسی اور موقع پر مجھے یاد نہیں, حضرت نعمانی رحمت اللہ علیہ نے جو اس زمانے میں یہ قیمتیں ہوا کرتی تھی نا چیزوں کی, یعنی اس کی مثالیں حضرت نے بڑی بڑی لکھی ہیں. میں نے کسی قصص الانبیاء میں یا قربانی کے مسائل کے موقع پر میں نے تھوڑی سے بیان کیے تھے پڑھ کر, مجھے یاد نہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے بیان کیا. یعنی اس وقت یہ حال ہوتا تھا, آپ ذرا سمجھیے گا, آج گائے کتنے روپے میں ملتی ہے اچھی, وہ بھی قربانی کے دنوں میں 1 لاکھ تک جاتی ہے نا, ہے نا. گھوڑا کر لیا کرو نا. ہے یہ تو لطیف والی بات. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے, یہ جس دور کی بات کروں نا اس کے بھی بعد, حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور بعد میں آیا, حضرت نانوتوی کا تو ان سے بھی بہت پہلے تھا. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا منیر صاحب کا دور ان سے بھی بہت پہلے کا تھا. حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کا حال لکھا ہے کہ ہمارے دور میں اچھی گائے 30 روپے میں ملتی تھی, 30 روپے میں. ان کا وہ پورا پرچہ میرے پاس محفوظ ہے لکھا ہوا, آدمی دنگ رہ جاتا, کوئی ماننے میں آتی ہے بات. لیکن ظاہر بات ہے, ابھی آپ اسی سے اندازہ لگا لیں نا کہ پورے مہینے کی تنخواہ بھی تو 11 روپے ہے. حضرت نے فرمایا مٹھائی کھلاؤ تو آپ کی تنخواہ 20 روپے ماہوار ہوگی, نہیں کھلاؤ گے تو 11 ہوگی. تعبیر تو حضرت نے بتا دی نا کہ بطخوں سے مراد کیا ہے, نوکری. ہاں فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ گے تو تنخواہ زیادہ ہوگی, اور نہیں کھلاؤ گے تو ہوگی تو صحیح لیکن کم ہوگی. ابھی یہ چند دن حضرت نے لکھا, قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بڑی عجیب ہوتی, تو وہ تو ایک علم کا خزانہ ہوتے تھے. اور مفتی ساجد قریشی صاحب نے مجھے بتائی تھی یہ بات کہ حضرت کے مشکات شریف کا درس بڑا مشہور ہوتا تھا, بہت مشہور ہوتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ واقعی چند دن, شاید 5 دن یا 7 دن گزرے, ہفتہ بھر گزرا, تو ایک صاحب آ گئے ان کی وہ نوکری کے, انہوں نے کہا کہ حضرت چلیں آپ کی نوکری بریلی میں ہو گئی ہے. مولانا منیر صاحب سے کہا کہ میں نے, چونکہ مجھے پتا تھا آپ معاشی لحاظ سے تنگ ہیں, تو میں نے ایک عرضی لکھ کر دے دی تھی, وہ منظور ہو گئی ہے, تو آپ چلیں. تو حضرت نے فرمایا اچھا. تو مٹھائی بھی حضرت نے فرما دیا تھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مٹھائی میں آپ کو کھلا دوں گا. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ ٹھیک ہے, جب آپ مٹھائی کھلا دیں گے نا تو اب انشاءاللہ آپ کی تنخواہ 20 روپے ملے گی, جاؤ. اچھا وہ چلے گئے, لگ گئے, تو تنخواہ 20 روپے مقرر ہو گئی.
کہہ تو گئے تھے نا مٹھائی میں آپ کو کھلا دوں گا, تو حضرت نے فرمایا 20 ہو جائے گی انشاءاللہ, جاؤ چلے گئے. خیر قصہ مختصر یہ کہ کچھ عرصے بعد جب حضرت واپس آئے, حضرت سے ملاقات ہوئی, تو حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ آپ نے فرمایا تھا, مجھے بریلی میں ملازمت بھی ملی اور تنخواہ بھی 20 روپے ملی, مٹھائی بھی میں انشاءاللہ آپ کو کھلا دوں گا, لیکن یہ تعبیر تک اب پہنچے کیسے ہیں, مجھے تو یہ نہیں سمجھ میں آئی. کہاں بطخیں, کہاں نوکری, کہاں 11 اور 20 روپے. حضرت نے فرمایا بھی بات یہ ہے, سنو, میں نے جب آپ نے خواب بیان کیا نا, تو میں اس خواب کی تعبیر تک ایسے پہنچا ہوں کہ بطخ حلال ہے, حلال ہے نا, میں ایک تو بطخ حلال ہے, تو میں اس سے یہاں تک پہنچا ہوں کہ ضرور آپ کو کوئی حلال روزگار میسر آئے گا جس سے آپ کو حلال روزی ملے گی. یہاں تو میں اس سے پہنچا ہوں. اور جو 11 اور 20 روپے تک پہنچا تھا نا, وہ ایسا ہوں کہ بطخ میں پہلے 2 حرف بے اور توئے آتے ہیں, بت. اور حضرت نے فرمایا کہ فارسی میں بے اور توئے آتے ہیں, لیکن عربی میں یہ بے اور توئے آتے ہیں. وہ حضرت نانوتوی تھے نا, یہ تو وہی بات ہے, کہیں ایک جگہ حضرت کو تقریر کے لیے بلا لیا, تو تقریر نے جو حضرت نے تقریر کی تو سامنے والے تو دنگ رہ گئے, حضرت کیا بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے غالباً کسی نے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا, بھائی بیٹھے تھے وہ, کہا کہ حضرت کو کہیں تھوڑا نرمی رکھیں, تو کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ نے جب بات سنی, تو حضرت نے فرمایا کہ شہباز سے کہا جا رہا ہے ذرا نیچی پرواز کر. نیچے کیسے آئے, کا تو علم ایسا تھا. ہمارے اکابر نے لکھا ہے, اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے اکابر نے لکھا ہے کہ ہم اگر آج بھی حضرت نانوتوی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو پوری نہیں سمجھ پاتے. اور حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے کئی اہل بدعت کو فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں سبقن بھی پڑھو تو تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی. علم اللہ نے دیا تھا ان کو, اس لیے اپنے زمانے میں یعنی اکابر نے ان کو قاسم العلوم والخیرات سے یاد کیا ہے, یہ ان کا لقب تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا بات یہ ہے کہ فارسی میں اگر بت لکھو نا تو پہلے 2 حرف بے اور توئے آتے ہیں, اور اگر عربی میں لکھو تو بے توئے آتے ہیں. توئے کتنے ہوئے, 2. اور یہ آپ بھی شاید اس چیز کو سمجھیں, اکابر نے بھی بڑی عجیب بات یہ لکھی ہوئی ہے, حرف ہوتے ہیں نا, الف بے تے سے جیم, یا الف با تا سا جیم ہا, یہ یا تک ہر حرف کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے. ہر حرف کے پیچھے ایک نمبر ہوتا ہے. جیسے دیکھیں بڑا مشہور ہے نا, اکثر لکھا ہوتا ہے 786. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد نکالے ہیں. بسم اللہ میں 19 حرف ہیں, ہر حرف کے پیچھے ایک نمبر چھپا ہے, تو اس کا وہ میزان کر کے یہ لکھتے ہیں 786. اگرچہ بعض ہمارے اکابر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 786 کا میزان, یہ 786 صحیح نہیں ہے بسم اللہ کا میزان. ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ 786 اس کا میزان نہیں بنتا. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی, واللہ عالم. بہرحال میں اس بات سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ یعنی یہ ہر حرف کے پیچھے ایک نمبر چھپا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا بے جو ہے نا, بے, اس کے نمبر ہوتے ہیں 2. کیا 2. اور توئے کے نمبر ہوتے ہیں 9. کیا 9. تو فرمایا میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ مجھے مٹھائی نہیں کھلاؤ گے نا تو میں اس کی تعبیر فارسی لفظ سے کروں گا. تو بے 2 اور توئے 9, تو جمع 9 جمع 2 11 ہوئے نا. تو مٹھائی نہیں کھلاؤ گے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو فارسی والی بے توئے مراد لوں گا تاکہ آپ کو 11 روپے ملیں. اور یہ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جس سے سب سے پہلے تعبیر پوچھو گے وہ جو کہہ دے گا وہی ہو جائے گی. اور مٹھائی کھانے کی میں نے شرط اس لیے لگائی تھی کہ اگر منہ میٹھا کر دو گے تو میں پھر عربی والا بے توئے مراد لوں گا تاکہ آپ کی تنخواہ 20 روپے بن. اس لیے کہ بے 2 توئے 9 اور توئے 9, تو 9 جمع 9 18 اور 18 جمع 2 20. تو فرمایا پھر آپ نے مٹھائی کھلا دی تو میں نے عربی والی مراد لی تھی, اس لیے آپ کی تنخواہ 20 ہو گئی من جانب.
تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی سمجھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں پتہ چلی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کی تعبیروں کے اصول پتہ چلے کہ کہیں امام ابن سیرین تیار ہوئے، کہیں قاضی ایوب تیار ہوئے اور کہیں قاسم نانوتوی تیار ہوئے رحمہم اللہ۔ کوئی پتہ چلی بات آپ کو؟ کوئی سمجھ میں آئی؟ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر فرمایا ہے، اور حضرت یوسف کے الفاظ بھی آپ دیکھیں کہ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ ابو یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا، جو میری قدرت جسے قدرت نے سج کر دکھایا ہے۔ اور اکابر نے لکھا ہے یہ بھی حضرت یوسف ایک سبق دے گئے ہیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہو بہو ظاہر ہوئی ہے، اس میں میرا کمال نہیں، سارا کرم اللہ کا ہے۔ لفظ تو دیکھیں نا، وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے سچا کر دکھایا ہے، میرا تو کمال نہیں ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی تعلیم۔ اچھا خیر قصہ مختصر کریں اور بس کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہ اصول اور یہ نقطہ ذہن میں رہے گا جو اسی مرحلے پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت یوسف سے دنیا کو خوابوں کی تعبیریں ملی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خوابوں کے اصول ملے۔ اچھا آگے حضرت یوسف نے فرمایا اپنے ابو سے، وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ ہمارے اکابر نے لکھا ہے، ذرا سمجھیے آپ، یہ بھی حضرت یوسف کا کمال تھا۔ دیکھیں جب تنہائی کا موقع آیا نا، ابو کے پاس بیٹھے، والدہ کے پاس بیٹھے، بھائیوں کا، اچھا یہ ذرا دیکھیں، یہ اکابر نے بڑے عجیب اسباق لکھے ہیں۔ فرمایا دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام حالانکہ بات کو کہاں سے شروع کر سکتے تھے، بھائی لے گئے، مارا، کنویں میں پھینکا، پھر وہاں سے قافلے والوں کے ہاتھوں بیچا، پھر مصر میں آ کر بکے، پھر غلام بن کر محل میں پہنچے، پھر اس کے بعد زلیخا کا واقعہ پیش آیا، پھر قید کر دیے گئے، یہاں تک کہ بعض اکابر نے فرمایا 7 سال، بعد نے فرمایا 12 سال، بعد نے فرمایا نہیں 14 سال، واللہ عالم بحقیقت الحال کتنے سال تھے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن سالوں جیل میں گزار دی۔ لیکن اکابر نے فرمایا کہ حضرت یوسف کی شان دیکھیں کہ ابو کے آگے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواب میرے اللہ نے پورا کر دیا، اس کے بعد ذرا دیکھیں وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اپنے جیل جانے کا ذکر ہی نہیں فرمایا، فرمایا میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ مجھے قید سے باہر نکالا ہے، جانے کا نہیں نکلنے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اکابر نے فرمایا یہ حضرت یوسف صدیوں پہلے سبق دے گئے ہیں کہ اگر زندگی میں امتحان آ جائیں تو انہی کو روتے نہ رہا کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اس لیے حضرت یوسف نے ذرا اظہار نہیں کیا کہ میں قید خانے میں گیا، میرے ساتھ یہ گزرا، وہ نہ، فرمایا کہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اسی پاک ذات نے مجھے قید خانے سے نکالا، جانے کا کوئی ذکر نہیں کیا، بس نکلنے کا، حالانکہ دیکھا جائے تو جانے کا ذکر پہلے ہونا چاہیے یا نہیں، بالکل ذکر نہیں کیا۔ کعبہ نے فرمایا حضرت یوسف نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کا بھی ذکر کروں، بس اللہ کی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ وجاء بکم من البدو، یعنی توجہ میری طرف رہے، بڑی عجیب بات ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ وجاء بکم من البدو من بعدی، اچھا یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ غور کریں، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں جانے کا نہیں، وہاں سے نکلنے کا ذکر فرمایا۔ ان پاک جملوں میں حضرت یوسف نے ماں باپ سے ملنے کا ذکر فرمایا، جدائی کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور اللہ کا ہی احسان ہے کہ اللہ نے آپ سے ملایا ہے۔ حالانکہ جدائی کا ذکر آنا چاہیے تھا یا نہیں، لیکن کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ آپ کو دیہات سے یہاں لے آئے ہیں،
یعنی مانا یہ کہ مفتی تقی صاحب نے لکھا کہ ماں باپ کی جدائی کا کوئی ذکر نہیں کیا، ملنے کا ذکر کیا. یہ بھی حضرت یوسف کا سبق تھا کہ اگر قدرت کی طرف سے کبھی آزمائشیں آ جائیں تو روتے نہ پھرا کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور اگر وہ آزمائشیں گزر جائیں ان کے تذکرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قدرت کی نعمتوں کے ذکر کیا کرو. وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی. ذرا دیکھیں، اچھا قید کا معاملہ آیا، ماں باپ کی جدائی کا مسئلہ آیا، تیسرا باب تھا بھائیوں کا. آپ یقین کریں علماء نے لکھا ہے بھائیوں کے سامنے کوئی لفظ کہنا گوارا نہیں کیا. بھائیوں نے جو کچھ کیا تھا حضرت یوسف نے بس اتنا فرمایا کہ ابو میرے بھائیوں اور میرے بیچ میں جو کچھ ہوا وہ فساد شیطان نے ڈالا تھا. بھائیوں کا کوئی ذکر نہیں کیا، ان کی طرف کوئی نسبت نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ اکابر نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے جب فرما چکے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر اب کوئی ملامت نہیں، ہم نے معاف کیا. جب معاف کر دیا تو پھر ان کی طرف بات منسوب کرنے کا معنی کیا رہتا؟ اس لیے حضرت یوسف نے کوئی ذکر نہیں کیا بھائیوں کی حرکت کا، بس اتنا فرمایا کہ یہ جو کچھ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں ہوا، میرے ابو یہ شیطان کا ڈالا ہوا فساد تھا. اور آگے اچھا آپ حیران ہوں گے، یہ ساری تفصیل پڑھ لیں. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. یہ پوری یہاں پہ آیت پوری ہو جاتی ہے. یہاں پہ آیت پوری یہ آیت نمبر 100 ہے سورہ یوسف کی. آپ دیکھیں اکابر نے لکھا ہے حضرت یوسف نے اتنی طویل داستان کو ان جملوں میں بند کر دیا بس. لیکن حضرت پیغمبر علیہ السلام تو پیغمبر ہوتے ہیں، پاک زبان کے کسی لفظ میں کہیں جھول نہیں آنے پایا ہے. فرمایا کہ اللہ تو میرے وہ ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور بڑے لطیف تدبیر کرتے ہیں. انہو یعنی وہ پاک ذات وہ ہے جو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. یہاں تک کوئی باتیں سمجھ میں آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ قصص الانبیاء کو قبول فرمائیں اور انشاءاللہ بقیہ تک قصہ سیدنا یوسف علیہ السلام آئندہ. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. الہ العالمین جو کچھ کہا گیا آپ قبول فرمائیں. الہ العالمین جو کچھ سنا گیا آپ قبول فرمائیں. الہ العالمین کہنے اور سننے میں ہم سے جو کوتاہی قصور ہو آپ نے فضل و کرم سے معاف فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی آخر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ.